تسلیم نے سردار سلطان کی نگاہیں اپنی جسم پر گڑی محسوس کی تو اسے پسینہ آ گیا۔ یہ علاقہ ہمارا ہے، اس علاقے کے لوگ رعیت ہیں ہماری، اس علاقے میں قانون وہی بات ہوتی ہے جو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ سردار سلطان نے اپنی بات مکمل کر کے سب کی طرف دیکھا۔ لالا کے علاوہ سبھی نے شدت سے اسبات میں سر ہلائے۔ تو بشیرے، تیرے بیٹے نورے نے جرم کیا ہے، ہماری امانت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر وہ پیش ہو جاتا تو سزا اسی کو ملنی تھی، وہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا بھی نہ دی جائے؟ اپنی بات مکمل کر کے سردار سلطان نے ایک بار پھر سب کو دیکھا۔ اس بار بھی لالا کے سوا ہر ایک نے نفی میں سر ہلایا۔ سردار سلطان مسکرایا۔ سزا کے معاملے میں میں کیسا ہوں تم سب جانتے ہو۔ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ مجرم کو دوبارہ جرم کرنے کا حوصلہ ہی نہ ہو، ٹھیک؟ ہلتے سروں نے ایک بار پھر گواہی دی۔ سردار سلطان اب کھڑا ہو گیا۔ اگر تم سب لوگوں کو پنچایتی مان لیا جائے تو تم سب کا کہنا ہے کہ مجرم کو سزا ملنی ضروری ہے، پر وہ ہے نہیں۔ اس کی ماں ہے، باپ ہے اور بہن ہے۔ سردار سلطان نے بہن کے لفظ پر زور دیا۔ تسلیم خوف زدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سردار سلطان مسکرایا۔ مندری اور تانے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بشیرہ لمحے بھر کو سن ہو گیا۔ اس کی بیوی رونے لگی۔ لالا نے زخمی ٹانگ پر بوجھ ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وزیرہ، منشی اور سغرا فقط پھٹی آنکھوں سے سردار سلطان کو دیکھ سکے جو اپنی اونچی کرسی سے نیم و آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مندری، تانے، لے جاؤ نورے کی بہن کو اور انصاف کرو۔ بشیرہ اور اس کی بیوی روتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے اور دونوں نے اپنا سر سردار سلطان کے زری کے تاروں سے منقش کھوسے پر رکھ دیا۔ تیری بادشاہیاں سلامت رہیں سردار، یہ ظلم نہ کر۔ بڑے غریب پر بڑے باعزت لوگ ہیں ہم۔ سردار سلطان نے دونوں کو ٹھوکر مار کے پرا کیا۔ عزت دار لوگ پرائی بہن بیٹیوں کو رات کے اندھیرے میں نکال کے نہیں لے جاتے۔ مندری، سنا نہیں تو نے؟ تانے کا تو پتہ نہیں، پر مندری کو سردار سلطان کا یہ طریق انصاف بالکل پسند نہیں آیا۔ اس لمحے اس کے دل میں سردار سلطان کے لیے نفرت کی شدید لہر اٹھی۔ پر بھر میں وہ بہت کچھ سوچ گیا۔ اگر کل کلاں سردار سلطان اس سے بھی ناراض ہوتا ہے تو اس کی اکلوتی بہن کو شاہ پور سے بلوا کر اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کر سکتا ہے۔ اس نے کراہت سے سوچا۔ کیا سوچ رہا کسی اوتری کے بچے؟ سردار سلطان کی آواز گونجی تو جیسے مندری کو ہوش آ گیا۔ تانا شاید یہ سب نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تسلیم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی۔ بشیرہ اور اس کی بیوی تانے کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سردار سلطان نے مندری کو گھور کے دیکھا۔ مندری نے بندوق کے بٹ سے دونوں کو تسلیم سے الگ کیا۔ اس نے جان بوجھ کر بٹ انہیں نہیں مارے۔ سلطان نے بلند آواز میں پکار کے آواز دی، لنگڑے، ہدایتے، اور کہیں سے وہ دونوں بھی آ گئے۔ ان سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں نے بشیرے اور اس کی بوڑھی بیوی کو قابو کیا اور مندری اور تانا تسلیم کو ڈیرے کے پیچھے لے گئے۔ تب لالا نے زور سے زمین پر تھوکا۔ سردار سلطان کو لگا جیسے لالا نے اس کے منہ پر تھوک دیا ہو۔ اس نے فقط اسبات میں سر ہلایا، جس کا مطلب کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بشیرے کے قریب جا کر بولا، کچھ نہیں ہوگا تیری دھی کو،
بیوہ ہے ویسے بھی، اسے بڑے دنوں سے کسی تکڑے مرد کی ضرورت تھی۔ ایویں رولا نہ کرو تم دونوں، ابھی فارغ کر دوں گا سب کو۔ بشیرہ سر جھکائے کھڑا سسکیاں لیتا رہا۔ اس کی بیوی نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر شوہر کی طرح سر جھکا لیا۔ پھر سردار سلطان وزیرے کے قریب گیا۔ لمحہ بھر اس نے وزیرے کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ وزیرے کے منہ پر مارا۔ کسی گشتی کے بچے، ہماری امانت تیرے گھر سے نکل گئی اور تو سوتا رہا، جا دفع ہو جا۔ منہ سہلاتا وزیرہ فوراً ہی سغرا کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ تانے نے تسلیم کو جھٹکے سے بھوسے کے ڈھیر پہ پھینکا اور مسکرا کے مندری کو دیکھا۔ تسلیم نے اب مزاحمت ترک کر دی تھی۔ تانا ہنسا۔ جیوے ہمارا سردار، انصاف کرتا ہے کہ دل خوش کر دیتا ہے۔ پہلے تو کہ میں، اور پھر مندری کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنا ناڑا کھولنے کو ہاتھ بڑھایا۔ مندری نے اتنی زور سے دانت تانے کے چوتڑوں پر ماری کہ تانا لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ دیوار کی کوئی سخت ابری ہوئی اینٹ اس کے سر میں لگی تھی۔ لمحہ بھر کو اس کا سر زور سے چکرایا اور درد کی شدید لہر اٹھی۔ پھر وہ سنبھلا اور سر ٹٹول کے بیٹھا۔ یہ تو نے کیوں کیا کتی کے پتر؟ مندری نے اپنی بندوق تانے کی طرف سیدھی کی۔ اگر تو نے لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو قسم خدا رسول کی ابھی گولی مار دوں گا تجھے۔ تجھے پتہ ہے مجھ پہ 11 قتل ہیں، 12واں اور صحیح۔ پھانسی ایک ہی دفعہ لگتی ہے بندے کو، چاہے 100 قتل بھی کر دے۔ پرے ہٹ۔ سر کی تکلیف کے باوجود تانے کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پر کیوں؟ بہن لگتی ہے تیری؟ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید مندری ایسا سوال کرنے والے کو بلا تکلف گولی مار دیتا۔ وہ آگے بڑھا، سہمی ہوئی تسلیم کی چادر اس کے سر پر ٹھیک کی اور سمجھانے والے انداز سے بولا، دیکھ تانے، ہم سردار کے نوکر ہیں۔ یہاں جو بھی ہوتا ہے سردار کے آرڈر پہ ہوتا ہے۔ کل اگر سردار تجھ سے کسی بات پر خفا ہو کے آرڈر کہتا ہے کہ تیری لاڈو کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے اور لنگڑے کی ایسا کرنے کی ڈیوٹی لگاتا ہے تو کیا کرے گا؟ مندری جانتا تھا کہ لنگڑے اور تانے کی دشمنی تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ لنگڑے کا نام سن کر تانے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بکواس مت کروے، سردار صاحب ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اور اب اگر تو نے میری لاڈلو کے نام کے ساتھ اس لنگڑے کا نام لیا تو میں تیری ماں۔ مندری نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی۔ بالکل اسی طرح اس ٹائم اس لڑکی کا باپ بھی سوچ رہا ہے۔ اس کا بس چلے تو ہمارے اور سردار کے ٹوٹے کر دے۔ دیکھ، بات مان میری، ہم باہر جا کے کہتے ہیں کہ جو سردار نے چاہا ہم نے کر دیا۔ تانا تذبذب میں تھا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور تسلیم کی طرف دیکھا جو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مندری مسکرایا اور تسلیم کے قریب گیا۔ ہم نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تو نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی، ٹھیک؟ تسلیم نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ مندری نے تانے کو اشارہ کیا۔ تانا ابھی کشمکش میں تھا۔ مندری پھر مسکرایا۔ تانے، ایک بات غور سے سن لے، اگر تو نے باہر جا کے سردار کے سامنے کوئی بکواس کی تو مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قبر کی قسم ہے، میں اسی ٹائم تجھے اور سردار دونوں کو بھون دوں گا۔ میرا نشانہ کیسا ہے پتہ ہے نا تجھے؟ دونوں تسلیم کے ساتھ ڈیرے پر پہنچے تو تسلیم سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماں بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ سردار سلطان نے ایک نظر مندری اور تانے کو دیکھا۔ مندری نے اسبات میں سر ہلایا۔ سردار سلطان نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور بشیرے سے مخاطب ہوا، یہ بات اس ڈیرے سے باہر نکلتی ہے یا نہیں، یہ سب تمہارے اوپر ہے۔ ہم نے خاموشی سے سزا دی ہے تمہارے بیٹے کے جرم کی۔ اب دفع ہو جاؤ اور جیسے ہی تمہارا بیٹا واپس آئے
مجھے رپورٹ کرو۔ بیٹی کو درمیانے لے کر بشیرہ اور اس کی بیوی فوراً ہی وہاں سے چلے گئے۔ لنگڑا اور ہدایت ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ سردار سلطان نے بلند آواز میں ہدایت کو مخاطب کیا، اوے ہدایتیا، کدھر رہ گیا وہ تیری ماں کا یار؟ ہدایت مسکرایا، بس آ ہی رہا ہوگا جی۔ اسی لمحے مولوی نور اللہ شانے پر پڑے پیلے 4 خانے والے رومال سے منہ پوچھتا ڈیرے میں داخل ہوا۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی سردار صاحب، میں دراصل… سردار سلطان نے ہاتھ اٹھا کے مولوی کی بات کاٹی، فٹافٹ منشی کا نکاح پڑا اس حرامزادی کے ساتھ، کسی ایک قلعے سے باندھنا ضروری ہو گیا ایسے۔ نکاح؟ آپ نے مجھے نکاح پڑھانے کے لیے بلوایا ہے؟ مولوی کی آواز اور لہجہ دونوں ہی متحیر تھے۔ تو اور کس لیے بلوایا ہے؟ ہدایت نے بتایا نہیں تھا تجھے؟ سردار سلطان نے ہدایت کی طرف دیکھا۔ ہدایت ایک خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے کہا تھا جی ضروری کام ہے۔ سردار سلطان نے ہدایت کو زیر لب گالی دی، چل مولوی کر جو بھی کرنا ہے۔ مولوی نور اللہ نے جھجک کر کہا، لیکن نکاح کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں سردار صاحب، گواہ، وکیل وغیرہ۔ سردار سلطان کا ناریل چٹک گیا۔ وہ گالی تو مولوی کو بھی دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے آدمیوں کا نام بیچ میں گھسیٹ لیا۔ یہ ماؤں کے قسم جو کھڑے ہیں گواہوں کے لیے، جلدی کر۔ مولوی پھر جھجکا، لیکن میں نکاح کے فارم وغیرہ ساتھ نہیں لایا، مجھے کچھ مہلت۔ سردار سلطان کو غصہ آ گیا۔ اس نے کڑک کر کہا، اوے دفع کر فارموں کو، حق شرعی 2 بول پڑھا دے بس۔ اگر میرے سمجھانے سے بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر تھانے یا لنگڑے سے کہوں؟ مولوی نور اللہ کی سمجھ میں یہ بات فوراً آ گئی۔ وہ بیٹھ گیا اور ضروری کلمات ادا کرنے کے بعد بلند آواز سے لالا سے مخاطب ہوا، لالا بنت وزیر، تمہیں منشی جمال الدین ولد کمال الدین سے حق مہر 10,000 سکہ رائج الوقت عند الطلب، یہ نکاح قبول ہے؟ لالا نے زور سے زمین پر تھوکا اور چیخ کر بولی، نہیں نہیں نہیں۔ لمحے بھر کو جیسے سناٹا چھا گیا۔ وہ کوا بھی خاموش ہو گیا جو بڑی دیر سے ڈیرے پر لگے پیپل کے درخت پر کائیں کائیں کر رہا تھا۔ سردار سلطان کو لالا کا یہ انکار اپنے آدمیوں کے سامنے ایک ایسا مکہ بن کر لگا جو کسی نے عین اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مارا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا اور مولوی سے بولا، کام جاری رکھ۔ مولوی نور اللہ نے جھجک کر کہا، اگر عورت راضی نہ ہو اور اقرار باللسان نہ کرے تو ایسا نکاح تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کون تسلیم نہیں کرتا؟ سردار سلطان نے مولوی کو گھورا، اللہ، رسول، خلق خدا، اور کون؟ مولوی نور اللہ نے جرأت سے کہا، اوے تجھے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد میں اس لیے رکھا ہے کہ مسجد آباد رہے اور ان کی روحوں کو ثواب ملتا رہے، فتوے مت دے اور سیدھی طرح کارروائی پوری کر۔ سردار سلطان نے تلخی سے کہا، لیکن سردار صاحب، میں خلاف شرع کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو آپ کسی مفتی سے فتویٰ منگوا لیں، پتہ میں بتا دیتا ہوں۔ سردار سلطان کا غصہ آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، مجھے راستے مت بتا، سیدھی طرح اپنا کام کر، نہیں تو چھٹی کر ہماری مسجد سے۔ اوے ہمارا ہی کھاتا ہے اور ہمیں انکار کرتا ہے، کیوں اے تانے؟ تانا جو ابھی ابھی منری کی وجہ سے رسیلے لمحوں کی نہر تک پہنچ کر پیاسا لوٹا دیا گیا تھا، ان لمحوں کی تلخی زبان پر جمع کر کے بولا، دفع کریں جی مولوی کو، میں ان دونوں کو شاہ احمد پیر کے پاس لے جاتا ہوں، ان سے بڑا کوئی دوسرا پیر ہے علاقے میں؟ مولوی قدر تلخی سے بولا، ان سے بڑا ذمہ دار بھی کوئی نہیں ہے۔ تجھے ذمہ داری پہ کیا اعتراض ہے اوترے؟ سردار سلطان کا موڈ تانے کی تجویز سن کر اچھا ہو گیا تھا۔ شاہ احمد اس کا دوست تھا، بہت بڑی گدی تھی، ہر سال بڑے زوروں کا عرس ہوتا تھا اور ملک بھر کے مشہور قوال اور رنڈیاں
مزار پہ لگنے والے میلے میں اپنے اپنے فن کا لوہا منواتے تھے۔ شاہ رحمت کی تیسری نسل سردار سلطان کی طرح اسمبلی میں کرسی پر مستقل بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ کام شاہ رحمت چٹکی بجاتے میں کر سکتا تھا۔ وہ عربی اور فارسی میں مہارت رکھتا تھا اور خود بھی اوسط درجے کا شاعر تھا۔ مولوی نے اس تجویز پر دبی زبان میں تبصرہ کیا، دیکھیے سردار صاحب، میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ نکاح شرعی قوانین کی روشنی میں ہرگز نہیں ہو سکتا، ورنہ مجھے یہ نکاح پڑھانے میں کیا قباحت ہو سکتی تھی۔ سردار سلطان نے مولوی نور اللہ کی بات انسنی کر کے کہا، مندری، شاہ صاحب دیر سے سو کر اٹھتے ہیں، 4 بجے ان کے پاس لے جانا ان دونوں کو، میں فون کر دوں گا۔ انہیں ڈیرے میں آرام کرنے دے، اور اس حکیم حرامی کو بلا، کیا نام ہے اس کا، ہدایت اللہ، ہاں، کہ وہ اس گشتی کا پیر دیکھ لے۔ سردار سلطان فیصلہ سنا کے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ منشی نے مسکرا کے لالوں کو دیکھا، مگر وہ زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔